موضوع الدرس في أحوال السعداء وأحوال الأشقياء في الآخرة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلة من الأولين وسلة من الآخرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد. قال سعيد وكان بدريا. قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم. قال وقال اللهم اجعله منهم. قال أنشأ رجل آخر قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب اليمين فافعلوا وإلا فكونوا من أصحاب الضراب وإلا فكونوا من أصحاب الأفق فإني قد رأيت ناسا كثيرا قد ناشبوا أحوالهم. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا. قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبرنا. قال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية سلة من الأولين وسلة من الآخرين. اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ 70,000 بندے ایسے ہوں گے یدخلون الجنت بغیر حساب جو جنت میں داخل ہوں گے جن پر حساب بھی نہیں ہوگا. قال وانشأ عكاشة بن محصن من بنی اسد. حضرت عکاشہ بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شان والے صحابی ہیں بدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے. فقال اللهم اجعلهم منهم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عکاشہ کو ان میں شامل فرما. قال انشأ رجل آخر. پھر ایک اور صحابی نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منهم. آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان میں شامل فرما لیں. فقال سبقك بها عكاشة. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطعتم. حضور پاک نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ تم کوشش کرو فداک ابی و امی میرے ماں باپ قربان ہوں صحابہ پر. ان تکونوا من اصحاب الیمین کہ تم اصحاب الیمین میں شامل ہو جاؤ. اگر تم اس میں بھی نہیں آ سکتے ہو تو اصحاب الضراب میں آ جاؤ. اگر اس میں بھی نہیں آ سکتے ہو تو اصحاب الافق میں آ جاؤ جو حضور نے اپنی امت دیکھی یمین میں ضراب میں افق میں. قال قد رأيت ناسا كثيرا قد ناشبوا أحوالهم. میں نے دیکھا بہت مخلوق ہے جو آپس میں ان کے احوال جو ہیں مختلف ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا انی لارجو میں امید کرتا ہوں اپنے مولا کریم سے ان تکونوا ربع اہل الجنہ کہ میری امت جو ہے وہ چوتھا حصہ جنتیوں کا ہوگی. کہتے ہیں فکبرنا ہم نے تکبیر کہی اللہ اکبر. قال انی لارجو
آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تم ثلث اہل الجنہ ہوگے. قال وکبرنا قال انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ کہ تم آدھے تم ہوگے اور آدھے ساری امتیں ہوں گی. قال فکبرنا قال ثم تلا رسول اللہ سماعت آیا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. اب حضور پاک نے یہ آیت مبارک پڑھی کہ ایک بہت بڑی جماعت اولین میں سے ہوگی سابقون اور ایک بہت بڑی جماعت آخرین میں بھی ہوگی. قال فقلنا بیننا من هؤلاء 70,000. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں فکر کرنے لگے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. فقلنا هم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا. ہم میں سے بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور پھر کبھی شرک نہیں کیا. قال فبلغوا ذلك فقال بل هم الذين نے فرمایا نا یہ وہ لوگ ہوں گے الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم یتوکلون. حضور نے فرمایا جنت میں بغیر حساب جانے والی میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو لوگ یعنی اپنے آپ کو کئی نہیں کروائیں گے، یعنی وہ داغ دیتے ہیں نا آگ سے، وہ نہیں دلوائیں گے. ولا یسترقون اور وہ جاہلیت کے رقع پہ بھی عمل نہیں کریں گے. ولا یتطیرون اور وہ کسی پرندے کے اڑنے سے کوئی فال نہیں لیں گے کہ پرندہ ادھر اڑ گیا یا ادھر اڑ گیا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ ہر معاملے میں اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوں گے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وَقَدَا رَوَاهُ الْجَرِيرُ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرٍ عن قتادة بن نحوه وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في السياق وغيرها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں، سیاق کے اندر بھی ہیں. قال ابن جرير حدثنا ابن حمید قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن ابان بن ابي اياس عن سعيد بن جبير قال سلة من الاولين وسلة من الاخرين. قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہما جمیعا من امتی. یہ سلۃ من الاولین جو ہیں اور سلۃ من الآخرین جو ہیں یہ دونوں جو ہیں میری امت سے ہوں گے. تو آپ نے الحمدللہ پڑھا کہ اس میں دو قول تھے. ایک قول یہ تھا کہ سلۃ من الاولین سے مراد پہلی امت ہے اور سلۃ من الآخرین سے مراد امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن دوسرا قول یہ تھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ حضور کی امت سے ہوں. اولین سے مراد صحابہ ہیں، خیر القرون ہیں، آخرین سے مراد جو ہے پھر وہ قیامت تک کے لوگ ہیں. تو لیکن ان دونوں کا تعلق حضور کی امت سے ہوگا اور اسی پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک بھی ذکر فرمایا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ انہم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. الحمدللہ کہ ہم نے اس سورۃ المبارکہ میں جو 3 جماعتوں کا ذکر ہے، جن میں 2 خوش نصیب ہوں گے اور 1 بد نصیب ہوگا. خوش نصیبوں میں سب سے پہلا مقام تو ان کا ہے جو سابقون ہوں گے، مقربون ہوں گے، ان کا سب سے اونچا مقام. ان کے بعد پھر اصحاب الیمین کا مقام ہے کہ جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے. یہ 2 جماعتیں جو ہیں یہ تو خوش نصیب ہیں. اب ان کے بعد پھر اس بد نصیب لوگوں کا ذکر ہے. وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال کے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال میں. ایک تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت والے دن جو ہے سب سے بڑی تقسیم جو ہے وہ تو یہ ہوگی کہ ایمان والے ایک طرف اور کافر ایک طرف. پھر ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ درجات ہوں گے. ان میں انبیاء ہیں، اللہ کے رسل ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، عامت المومنین ہیں. پھر ان کے درجات ہیں متفاوت. وہ تو سارے اسی یعنی ایمان والی صف ہے نا. لیکن اب ایمان والوں میں تو وہ بڑا مرتبہ ہے نا، جو انبیاء کا مقام ہے وہ کسی عام کا تو نہیں ہو سکتا. سب سے افضل اعلی مقام جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا. یاد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اعلی مقام جو ہے مقام محمود اور مقام وسیلہ جس کو کہتے ہیں، وہی مقام ہے جس کے لیے ہر مسلمان ہر اذان کے بعد دعا مانگتا ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ وسیلہ جو ہے یہ سب سے اونچا مقام ہے. اس کا معنی وسیلہ پکڑنا نہیں، اس جگہ کا نام وسیلہ، اسی کا نام مقام محمود ہے. وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو اس کے بعد جو درجہ ہے وہ اولو العزم من الرسل کا ہے. 5 انبیاء جو ہیں یہ اولو العزم من الرسل ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رحمت دو عالم علیہم السلام، یہ اولو العزم من الرسل. اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے رسول کا درجہ. اس کے بعد جو ہے پھر وہ انبیاء علیہم السلام کا درجہ. پھر ان لوگوں کا مقام ہے جو صدیقین ہیں، کیونکہ اللہ نے اسی ترتیب سے قرآن میں ذکر کیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. تو صدیقین کا مقام جو ہے
وہ پھر شہداء سے بھی بلند، پہلے نبی، پھر صدیق، پھر شہداء، اس کے بعد جو ہے وہ عباد صالحین، اور جو ان کے ساتھ ہو گیا پھر ان کو کیا اچھی سی اچھی صحبت مل گئی۔ اسی طرح اب یاد رکھیں کہ جو بائیں والے تھے یہ سب کافر، اب کفار میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اس میں وثنی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اعتقادی منافق بھی ہیں، یعنی جو بھی کفر پہ مرا ہے وہ سب کافر۔ پھر کافروں کے اندر جو ہے پھر ان کے درکات ہوں گے، درجات کا معنی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوں، درکات کا معنی ہوتا ہے جو نیچے اتر رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ جا رہے ہیں ایک دوسرے کے نیچے، اس کو کہتے ہیں درکات۔ تو اب جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان میں بھی پھر درکات ہوں گے کہ کہاں فرعون، ابو جہل، نمرود، شداد، ابی لہب، ان کا کفر، اور کہاں ایک عام کافر، کہاں وہ کافر ہوں گے جو صرف کافر ہیں، لیکن کہاں وہ کافر ہیں کہ کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ خود بھی کافر ہیں اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح کافر ہیں لیکن یصدون عن المسجد الحرام، وہ مومنوں کو مسجد الحرام میں نہیں آنے دیتے۔ تو ان کا کفر جو ہے وہ تو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوگا نا۔ ایسے بھی کافر ہیں نا کہ جن کے کفر کے بعد معافی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جیسے عقبۃ بن ابی معیط ہے، اور اسی طرح جس نے حضور پاک کی حجب کی، حضور کی شان میں گستاخی کی، حضور نے حکم دیا مکے والے فتح والے دن کہ جس آدمی نے بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو تلوار ڈال دے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، عورت کے لیے امان ہے، بوڑھوں کے لیے امان ہے، بچوں کے لیے امان ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ان تین کافروں کو ڈھونڈو، ولو تحت استار الکعبۃ، کعبے کے اگر غلاف میں بھی چھپے ہوں تو ان کو قتل کرو، یہ زندیق ہیں، یہ گستاخ محمد مصطفیٰ۔ حضور کے گستاخ کے لیے کسی کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ گستاخی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کوئی براہ راست گالی دے، کوئی کیا گالی دے گا۔ گستاخی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی شان میں کوتاہی کر رہا ہے، یا کوئی دوسرا گستاخ ہے اور یہ اس کے ساتھ تعلق بنا رہے، یہ بھی گستاخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب کرنے والے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ زندیق ہے، اس کی اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ توبہ کر لے، لیکن توبہ کے بعد بھی اس کو قید کر دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کچھ عرصے تک کہ کیا وہ اپنی توبہ پر صحیح معنی میں قائم ہے اور اس کے احوال بدل گئے ہیں تو پھر معافی مل سکتی ہے، ورنہ تو اکثر ائمہ فرماتے نہیں اس بدبخت کے لیے توبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو نہیں معاف کرتا۔ اللہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، یاد رکھو، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف نہیں فرماتے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ میرا مدنی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، 70 دفعہ بھی مانگو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ضرور 70 گن کے، معنی یعنی جتنا زیادہ بھی مانگو ان کو میں نہیں بخشوں۔
فلن یغفر اللہ. اور یہ ایسے بدبخت ہیں میرا مدنی جو تیرے دشمن ہیں، ان کے قبر پر بھی کبھی کھڑے نہ ہونا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر کافر جو ہیں ان میں بھی درجات ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ نیچے والے، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم. لیکن بہرحال جس کی موت کفر پہ آئے گی وہ جائے گا جہنم میں. ایک بات پکی یاد رکھیں، یہ فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے شرک کیا اور شرک پہ مر گیا، یاد ورنہ تو مکے کے کئی مشرک ہیں جو مسلمان ہو گئے. منع ہوتا ہے شرک پہ مر گیا، مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا الحمدللہ. جیسے کوئی پکا مسلمان ہو لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو گیا، اللہ معاف کرے، اس کے لیے بھی جہنم ہے. ابھی آپ دیکھتے نہیں ہیں ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں اور بھی کئی جگہ ہوں گی، کیونکہ یہاں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم جانتے ہیں کتنے مسلمان ہیں کافر لڑکیوں سے شادی کر لی. تو کافرہ سے شادی کرنا تو کافر ہو گیا، اور اس کو اس نے حلال سمجھا ہوا ہے کہ میری بیوی ہے. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے ہندوؤں سے شادی کر لی، کافر ہو گئے، اسلام ختم. اہل کتاب سے گنجائش ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان ہے، یورپ میں ہے، اس کو اپنے نفس پہ گناہ کا خوف ہے، مسلمان لڑکی نہیں ملتی، تو اب وہ اگر چاہے تو اہل کتاب سے یعنی کسی نصرانی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی تو اہل کتاب ہو. اگر وہ بھی اپنی کتاب کو نہ مانتے ہوں نہ جانتے ہوں تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ ہیں یہودی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تورات کیا ہے، کتنے لوگ ہیں نصرانی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں انجیل کیا ہے اور دین عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو گلے میں صلیب لٹکائے پھر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی چڑھ جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ اہل کتاب تھوڑی ہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ ہے کہ وہ اہل کتاب وہ ہے جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم ہو. اور دین عیسیٰ علیہ السلام کیا تھا؟ اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، حضور محمد مصطفیٰ پہ ایمان. دین عیسیٰ علیہ السلام کیا تھا؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور آنے والے نبی کی خوشخبری. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا. تو اگر وہ صحیح معنی میں اہل کتاب ہے اس سے نکاح جائز ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کیوں؟ ایک تو وہ اللہ کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو تو چلو مانتے ہیں نا، اور ان سے امید ہوتی ہے کہ وہ شاید لڑکی اسلام کی طرف آ جائے، کیونکہ اہل کتاب تو وہ ہے. اب جب اس کو ماحول ملے گا اسلام کا، اور گھر میں نماز، روزہ، قرآن تلاوت، سرکار دو جہاں پہ درود، ادب، آداب، تو لازمی بات ہے کہ متاثر ہوگی. لیکن کسی وثنی سے یعنی ہندو سے یا سکھ سے یا بدھ مت سے، ان لوگوں سے تو رشتہ کرنے کے بعد آدمی کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے کافرہ کے ساتھ کیسے نکاح کیا. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کسی مشرکہ سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے.
اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اور جی میں نے تو نکاح کیا ہے، اس نے اسلام قبول کیا. اگر اس نے اسلام تیرے نکاح کے لیے قبول کیا ہے تو اللہ تو جانتا ہے پھر اس اسلام کی کیا حیثیت ہے. انہوں نے کہا چلو شادی کرتے ہیں، میں مسلمان ہو جاتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کلمہ ہی پڑھنا ہے نا، کیا ہے. نہیں، اس کو اللہ کے لیے خالصاً اسلام لائے اور پھر اسلام اس پر اثر کرے. زبانی کلامی تو سب مسلمان ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اللہ کا نص قطعی ہے اور فرمان دو عالم ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو مر گیا اللہ سے شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا. اور من مات یشرک باللہ شیئا، جس نے موت آئی شرک پہ آئی تو جی سیدھا جہنم میں جائے گا. اگر کسی مشرک کو پناہ مل سکتی تو پھر ابی طالب کو پناہ مل جاتی. جس کے لیے حضور پاک جو محسن محمد مصطفیٰ، جس نے ساری اپنی زندگی جو ہے وہ حضور کی خدمت میں گزار دی ہے، جس نے اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنی قوت ساری محمد مدنی کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہے. لیکن آخری وقت میں جب حضور نے فرمایا یا امی کل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، مجھے اللہ کے آگے جھگڑا کرنے والا تو بننے دو، میں کہہ تو سکوں. گو اب موت کا وقت ہے، تمہارے اس کلمے کا کوئی خاص اعتبار نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھ تو لو. لیکن اس نے کہا کہ یا ابن عمے، میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں تم سچے ہو، میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کروں، لیکن میرے سردار بھائی قریش کے لوگ جو ہیں تانا دیں گے کہ ابی طالب آگ سے ڈر گیا، لہذا میں اپنے باپ دادے کے دین پہ. تو اگر اس کو پناہ نہ ملے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پناہ نہ ملے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو پناہ نہ ملے، تو یہ تو جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں نا. اور جی ہمیں پیر چھڑا لیں گے اور نماز پڑھے نہ پڑھے، مرشد جو مضبوط ہے ہمارا وہ ہمیں چھڑا لے گا. پتہ نہیں خود کہاں ہوگا تمہیں چھڑا لے گا، اس کا خود تو فکر کرو. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لو، اب کافروں کے بھی درکات ہیں. ان میں جو کٹا کافر ہوگا، جو جس نے سرکار دو جہاں کا مقابلہ کیا، وہ بھی تو کافر ہے نا. ایک وہ کافر ہے جس نے صحابہ کا مقابلہ کیا، ایک وہ کافر ہے جس نے عام مسلمانوں کا مقابلہ کیا. تو فرق ہے. تو ان کو پھر سزا بھی اسی طرح ملے گی. اور قیامت میں جانے کے بعد سب اکڑ پکڑ جو ہے نا، یاد رکھو یہ تو اکڑ پکڑ یہاں ہے نا، یہ تو مرنے کے بعد نکل جاتی ہے. ہوا نکلی اور بات ختم. یہ تو ابھی ہے نا جناب، یہ خان ہے اور یہ ترم خان ہے اور یہ جناب سردار ہے اور یہ جاگیردار ہے. آنے تو دو نا فرشتے کو، موت کا فرشتہ سامنے آیا، سب کچھ ہوا ہو گیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار. آج جو تم اپنے گھروں میں ایئر فریشنر لگواتے ہو اور اپنے گھروں میں فلاورز رکھتے ہو کہ میرے کمرے میں بڑی بھینی بھینی مست خوشبو آنی چاہیے، مرنے کے بعد تو تمہیں 2 دن کے لیے کوئی گھر میں نہیں رکھے گا. آپ کے بدن سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ محلے والے بھاگ جائیں. تم ہو کیا چیز؟ انسان کیا ہے؟ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بندے سے تعجب آتا ہے جو زمین میں اکڑ کے چلتا ہے، جو کپڑے نیچے پاؤں سے لٹکا کے چلتا ہے، جو گردنیں اونچی کر کے چلتا ہے،
جو غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. فرمایا اس متکبر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلے ہو، کس بات پہ اکڑ رہے ہو، تمہاری قیمت کیا ہے؟ میں آج تمہیں بڑے جناب خوشبو اور بڑے عطر اور بڑے ایئر فریشنر یاد آ گئے ہیں. غور تو کرو سرکار 2 دفعہ تو پیشاب کی جگہ سے نکلے ہیں کہ جب باپ کا نطفہ ٹھہرا تھا ماں تمہاری کے رحم میں تو وہ پیشاب کی جگہ سے ہی مادہ نکلا تھا، اور جب تم پیدا ہوئے تم بھی تو ماں کی پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو. اکڑتے کس بات پہ ہو؟ فرمایا عجبت لمن یتکبر کیف یتکبر، مجھے اس بندے پہ تعجب آتی ہے جو اکڑ کے چلتا ہے، جو غرور سے غریبوں کو دیکھتا نہیں ہے، جس کے سامنے کسی غریب کی جرت نہیں ہے کہ وہ چارپائی پہ بیٹھ جائے، کرسی پہ بیٹھ جائے، جس کے سامنے کسی غریب کی جرت نہیں ہے کہ اس کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا سکے، جس کے سامنے غریب کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگا سکے. غریب پاؤں پڑنے ہوگا تو نہیں بس ہو گیا دفعہ ہو گیا ہے، گندے ہاتھ میرے پاؤں خراب کر دیں گے. کتنے متکبر ہیں جو غریبوں کو ہاتھ ملا کے حمام میں جا کے صابن سے دھوتے ہیں کہ جراثیم لگ گئے ہوں گے اس کے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجبت لمن یتکبر کیف یتکبر، مجھے تعجب ہے اس بندے پہ جو اکڑتا ہے، کیسے اکڑتا ہے. روزانہ تو اپنے بول و براز پہ اپنے پیشاب پہ بیٹھا ہوتا ہے، اکڑتا کس بات پہ ہے؟ میں ایمان سے کہو بڑے سے بڑا آدمی ہو حمام میں جا کے کس چیز پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ تو فرمایا یہ کیسا تکبر ہے. اسی طرح فرماتے ہیں عجبت لمن یتکبر کیف یتکبر، میں حیران ہوتا ہوں کس بات پہ یہ تکبر کرتا ہے. اس کی سب سے بہترین غذا جو ہے وہ شہد ہے، اور وہ مکھیوں سے نکلا ہوا فضلہ ہے جو اس کے لیے سب سے اعلیٰ غذا ہے. اور جو ریشم کا کپڑا ہے وہ بھی مکھی سے نکلا ہوا اس کا فضلہ ہے، یہ اس کے لیے سب سے اعلیٰ لباس ہے. تو اس کا لباس بھی فضلے سے نکلتا ہے، اس کا غذا بھی فضلے سے نکلتی ہے، یہ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر سے مقابلہ کیا. وہ بڑا بہادر تھا، بڑا اس کو اپنے بہادری پہ ناز تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کے پٹک دیا زمین پہ اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. اس بدبخت نے حضرت علی کے چہرے کی طرف تھوک دیا، حضرت علی فوراً اتر گئے. تو اس نے کہا حضرت علی میں حیران ہو گیا ہوں، میں نے تھوکا، تم تو مجھے اس سے اور زیادہ غصے میں آ جاتے، لیکن تم میرے سینے سے ہٹ کے کھڑے ہوئے، بات مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر میں لڑتا تو اپنی ذات کا غصہ میں نکالتا نا، اپنی ذات کے لیے ہم نہیں لڑتے، جب لڑتے ہیں تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں. اور کہا مجھے تم نے تھوک دیا، کیا ہو گیا؟ ہم اس وجہ سے نہیں لڑتے، ہمارا جھگڑا اللہ کے لیے ہوتا ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اور میرے محبوب کا فرمان ہے، محبوب دو عالم کا فرمان ہے، رحمت دو جہاں کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال. فرمایا جو محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جو بغض رکھے اللہ کے لیے رکھے، جو کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، جو کسی سے ہاتھ روکے تو اللہ کے لیے روکے، سمجھے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جس کی موت شرک پہ آ جائے، شرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک کر لے وہ مشرک ہے. ایک موٹی بات ہے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ دو خداؤں کو پوجتا ہو، یہ معنی نہیں ہوتا.
دو خدا تو بہت چھوٹا تھا ایک فرقہ تھا جو کہتے تھے دو خدا ہیں، ایک یزدان ہے اور ایک اہرمن ہے، ورنہ باقی جتنے بت پرست ہیں یہ ان کو خدا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہاں یہ آلیہ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بڑا تو وہی بھگوان ہے نا، یہ سفارشی ہیں ہمارے، یہ تو دیوی دیوتا جو ہیں یہ تو ہمارے اوتار ہیں، اور اصل تو وہ بھگوان ہے نا. تو یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. وہ کہتے تھے بھئی اصل تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم نے ان کو جو راضی رکھا ہوا ہے، ان کے ہم پھول ڈالتے ہیں، ان کے آگے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ جب خوش ہو جائیں گے تو قیامت میں ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. یہی عقیدہ ہمارے جاہل کا ہے کہ پیر جو ہے یہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا کو منانے کا ذریعہ یہی ہے. ہم ان کو کہیں گے یہ خدا کو کہے گا. وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جناب تم خدا ہو، کہتے بالکل خدا خدا ہے. وہ کبھی نہیں کہتے کہ پیر صاحب میں تمہاری نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جو سجدہ میں خدا کو کر رہا ہوں وہی تمہیں کر رہا. نہیں وہ عبادت ہے، یہ تو صرف تعلیم ہے. جیسے ہم اپنے بزرگ، اپنے بڑے، اپنے استاد کے آگے بھی جھک جاتے ہیں تو پیر کے آگے بھی جھک گئے، جب زندہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو مردے کے آگے بھی جھک جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیر مرتے تو ہے نہیں، وہ تو صرف وصال فرماتے ہیں، وہ تو یعنی پردہ اوڑھ کے چلے جاتے ہیں، اللہ سے ایک ہو جاتے ہیں. مرتے تو ہے نہیں، ان پر موت تو ہے نہیں، وہ تو وصال فرماتے ہیں. وصال مانا ملنا، وصال کا مانا مرنا نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں نا بزرگ وصال فرما گئے ہیں. عجیب بزرگ انتقال فرما گئے ہیں، یعنی اس گھر میں رہتے تھے اب اس گھر میں چلے گئے. یہ نہیں کہیں گے کہ جناب مر گئے ہیں، نہیں، مر تو مولوی مکی جائے گا، پیر نہیں مرتے. وہ تو وصال فرماتے ہیں، وہ تو جناب انتقال فرماتے ہیں. اور جی وہ تو پردہ فرما گئے ہیں، بس پردہ ڈال دیا ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے، پردہ فرما گئے ہیں. یعنی مقصد ہے جب تک زندہ تھے مرد تھے، اب عورت ہو کے پردہ کر رہے ہیں. اچھا عقیدہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اب یہ وصال فرما گئے، انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو مرنے کے بعد ان کو ایک ہفتہ تک رہنے دو ذرا گھر میں، پتہ لگ جائے گا نا تمہیں وصال ہوا ہے یا موت آئی ہے، پتہ لگ جائے گا نا. صرف ایک ہفتے کے لیے گھر میں رہنے دیں، چیخے مار کے بھاگ جاؤ گے گھر چھوڑ کے. یہ تو شکر کرو کہ عذاب قبر ہم سنتے نہیں. حضور نے فرمایا الا الثقلین، دنیا کا ہر چیز، ہر جانور، پرند چرند جانور سب سنتے ہیں، لیکن انسان اور جن نہیں سنتے. حضور نے فرمایا اگر یہ سنتے تو ڈر کے مارے کبھی مردوں کو دفن ہی نہ کرتے. کہ وہ جب فرشتے آ کے مقام من حدید وہ لوہے کے گرز مارتے ہیں نا، پھر پتہ لگتا ہے نا کہ ہم نے کیا شرک کیا تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بات پکی رکھیں کہ جو ایمان پہ مر گیا وہ جنت میں جائے گا. اچھا گناہ گار ہے، رگڑا بگڑا لگ بھی گیا لیکن جنت میں جائے گا. اور جو شرک پہ مر گیا وہ سیدھا جہنم، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں. نہ شفاعت ہے، نہ سفارش ہے، نہ فدیہ ہے، نہ کوئی چھڑانے والا ہے، نہ کوئی اللہ کے آگے کہنے والا ہے. اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم بس. تو اس لیے اب دیکھیں اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وہ بائیں والے کیا چیز ہیں؟ وہ بائیں والے فی سموم وحمیم. اللہ اکبر. سموم کہتے ہیں وہ گرم ہوا، زہریلی ہوا، وہ لو،
سموم سم سے ہے نا، سم کہتے ہیں زہر. اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ کافر آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط. اور یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے جبکہ کوئی اونٹ کسی سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا ہے. ان کا داخلہ بند ہے، جنت میں بھی بند ہے، آسمانوں میں بھی بند ہے. تو سم کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں سم العفا، سانپ کی زہر. تو وہ بھی اس کے اپنے آگے جو اس کا ایک اس میں زہر ہوتی ہے، وہ گویا انجیکشن لگاتا ہے اور پھر اس کی زہر جو ہے وہ ایک ایک بندے کے مسام میں پھیل جاتی ہے. اسی لیے اگر فوراً اس کو باندھ دیا جائے نا تو زہر کا آگے پھیلنا رک جاتا ہے. لیکن اس وقت اللہ رحمت کرے ہوش کس کو ہوتا ہے؟ آدمی حواس باختہ ہو جاتے ہیں، سانپ نے ڈس لیا ہے. اور پھر سانپ جو ہے بعض تو ایسے زہریلے ہوتے ہیں نا کہ جن کے ڈسنے کے بعد بچنے کا امکان ہی نہیں ہوتا ہے. اور بعض ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایسے پھونک بھی مار دیں تو بندہ مر جاتا ہے. اور بعض ایسے زہریلے ہوتے ہیں ان کی لکیر پر بھی پاؤں رکھ دو تو زہر ہو جاتی ہے. لیکن بزرگوں نے، اللہ والوں نے کیا بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا بیٹا زہر تو سانپوں میں بھی ہوتی ہے، زہر تو بچھوؤں میں بھی ہوتی ہے، زہر تو کتے میں بھی ہوتی ہے، کسی کو کاٹ لے تو پاگل ہو جاتا ہے. لیکن سب سے خطرناک جانور جو ہے وہ انسان ہے. کہ سانپ کاٹنے کا پتہ تو لگ جاتا ہے نا، سانپ نے کاٹا. انسان کے کاٹنے کا پتہ ہی نہیں لگتا نا، دوست بن کے کنجر مارتا رہتا ہے. دوست بنا ہوا ہے، جان نچھاور کر رہا ہے، اور جناب میں چھپ چھپ کے چوری چوری تیرے لیے نشہ لاتا ہوں. اتنا بڑا خیر خواہ دوست کہاں ملے گا؟ اور تیری تباہی کا انتظام کر رہا ہے. وہ پرانے دور کے لوگ کہتے تھے کہ جس زمیندار کے بیٹے کی سے دشمنی لینی ہو، چونکہ غریب کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ دشمن تو نہیں بن سکتے نا بیچارے، ظاہراً تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر ان سرداروں کے نوکر بن جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں، مالشیے بن جاتے ہیں، چمچے بن جاتے ہیں. پھر ان کو یا نشہ لگا دیں گے یا طوائف لگا دیں گے، بس ان کا بدلہ پورا ہو گیا. اب ساری زندگی یہ کتے کی طرح چر چر کے مرتا رہے گا، اور غیرت بھی ختم، عزت بھی ختم، ہر چیز ختم. اور وہ نوکر ماشاءاللہ مٹھیوں بھی بھرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہوا نا، تم بھی ہماری بہنوں پہ آنکھیں سینکتے تھے نا، تم بھی تو ہماری نوجوان لڑکیوں کو رات کو اٹھا کے کہتے تھے بنگلے میں پہنچاؤ. اب پہنچے ہوئے ہو جنگلے میں کہ نہیں؟ وہ پھر اس طرح بدلا لیتے. تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ معاف فرمائے، سموم کا کیا معنی ہوا؟ زہریلی ہوا. کیوں؟ صرف گرم ہوا نہیں، گرم کے لیے تو اور جیسے آگے ہے وہ حمیم مانا گرم. حمام کو حمام کیوں کہتے ہو؟ یہاں تو خیر آج کل دوسرے حمام ہے نا، ورنہ اصل حمام جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ بند کرتے ہیں اور ان کے دیواروں کے اندر پائپ ہوتے ہیں، اس میں ہلکا ہلکا وہ بھاپ چھوڑتے ہیں. آدمی اندر جا کے بیٹھتا ہے، بھاپ لیتا ہے تو سارا بدن کے مسام کھل جاتے ہیں اور ساری مٹی جو ہے باہر نکل آتی ہے. تو حمام گرم جگہ کو کہتے ہیں. اچھا وہاں بھی ویسے اب آپ غسل کریں گرم پانی سے تو بعد میں حمام پورا گرم ہو جائے گا. اچھا اسی طرح دوست کو بھی حمیم کہتے ہیں کیونکہ اس کو بھی تو تیرے دکھ سے دکھ ہوتا ہے، تیرے درد سے درد ہوتا ہے،
تیری تکلیف سے تکلیف صدیق حمیم، صدیق بھی کہتے ہیں حمیم بھی کہتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہوا زہریلی ہوگی اور گرم پانی ہوگا. کیا معنی؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں نا، یہ ہوا اور پانی. یہ نہ ہو تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اچھا اب پانی چاہیے تو کھولتا ہوا پانی ہے، اور اگر ابھی باہر نکل کے ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لے لوں، تھوڑا سا حوصلہ آ جائے تو وہ ہوا زہریلی ہے، لو ہے، بدن سے ایسے کاٹ کے نکل رہی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اصحاب الشمال کے لیے ہوا جو ہے وہ سموم ہوگی. بعض علماء نے فرمایا لو اس کا معنی ہے، اور حمیم معنی کھولتا ہوا پانی ہوگا. اور وہ پانی بھی کیسا کھولتا ہوا ہوگا پہلے پڑھ چکے ہو. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی جہنم میں اور کبھی کھولتے ہوئے پانی میں. اور وہ پانی کتنا گرم ہوگا جب پیئیں گے قطعاہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنتوں کو کاٹ کاٹ کے نیچے سے نکال دے گا. وَسُقُومًا حَمِيمًا، ان کو پانی گرم پلایا جائے گا. فَقُطِّعَ ان کی اندر آتے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کے نیچے سے نکل جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. کہتے جی کہ میں ایک نیا مسلم ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں، میں اسلام لایا ہوں، محمد سہیل میرا نام ہے. تو میرا بھائی یہ درس سے بڑی نصیحت وصیت اور کیا ہوتی ہے؟ یہ درس ہی نصیحت تو ہے جو آپ نے سنا الحمدللہ. اسی طرح کوشش کرو کہ علماء کے درس میں بیٹھا کرو. اسی طرح کوشش کرو کہ جو دعوت کے لیے دین کے لیے جماعتیں نکلتی ہیں ان سے تعلق جوڑو، تاکہ تیرا دین روز بروز جو ہے پریکٹیکل طور پہ تیرے سامنے گزرے اور تیرے اندر داخل ہو جائے. کیونکہ ایک ہے نا یہ آدمی کہتا رہے کہ بھائی ورزش کرو، لیکن ورزش کیسے کرو؟ انہوں نے کہا جی کھڑے ہو جاؤ پیٹی کر لو ہاتھ ایسے. ایک ہے واقعتاً کرو، تو اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. بہرحال اللہ پاک اسلام پہ قائم رکھے. کہتے ہیں جی کہ ایک مثال ہے کہ زن جو ہے وہ صفا اور سگ جو ہے وفا، یعنی عورت بے وفا ہوتی ہے اور کتا وفادار ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے تم بیوی نکال دو، کتا رکھ لو، اس پہ عمل کر لو نا بھائی. جب تم نے یہ مثال لکھی ہے عمل کرو اس پہ. اچھا تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ اسی بے وفا سے. یاد رکھو یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. اور تمہیں تو وہ بھی تو ہے نا، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، وہ بھی تو ہے نا. ان میں وہ بھی تو ہے نا، ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، وہ بھی تو ہے نا. یہ کیا مانا ہے کہ ہر عورت ایسی ہے؟ ہر مرد ایسے نہیں ہوتا، ہر عورت ایسے نہیں ہوتا. میری بہن کی بچی جو ہے وہ مردہ پیدا ہوئی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر بھی دیں گے. شفاعت تو وہ کرتی ہے نا جو بچی زندہ پیدا ہو، لیکن جو مردہ ہے اس کا بھی اللہ تو بدلہ دیں گے نا. کہتے ہیں جی اس دنیا کو فانی دنیا کہنا چاہیے. بعض دوست کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے. تمہیں پتہ نہیں ایسے کون سے دوست ٹکرتے ہیں جو اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ کل من علیہا فان قرآن کہہ رہا ہے اور اس کے بعد نہیں کہنا چاہیے. کافر ہے وہ کوئی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ دنیا میں پڑے ہیں، اور جو ایسے سوالات ہیں وہ میرے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں.
آج ایک آدمی نے سوال پوچھا، پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، میرے بھائی، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بالکل الحمدللہ خیر خواہ ہوں، لیکن ناراضگی کی وجہ ہوتی ہے، انسان ہے۔ اب اس نے پوچھا جی میں عمرے کے لیے آیا تھا، میں طواف کر رہا تھا تو میری چادر جو تھی وہ ناف سے نیچے تھی، اب ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھائی چادر کو اونچا کرو، ناف کو چھپا لو، ٹھیک کہا اس نے، تو میں نے اونچا کر لیا، تو جب میری چادر ہل گئی تو عمرہ میرا گر گیا، یعنی عمرہ چادر میں بندھا ہوا تھا۔ اب مجھے بتاؤ اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ ہدایت دے، اللہ کے بندے۔ اچھا یہ اوپر کی چادر جو ہے نا کسی کی گر جائے وہ سمجھو او میرا تو عمرہ خراب ہو گیا، چادر میری کھل گئی۔ اچھا چادر کی گرا کھل جائے وہ دوبارہ باندھے، او میرا عمرہ ختم ہو گیا، او کھل کے گر جاتی لیکن اس کو باندھنی نہیں چاہیے تھی۔ عجیب احمق ہے، کیا کرے یار؟ اللہ کے بندے چادر نیچے ہو گئی ہے اس کو دوبارہ باندھ لو، چادر خراب ہو گئی ہے دھو ڈالو، چادر پھٹ گئی ہے بدل ڈالو، چادر میں تو عمرہ نہیں بندھا ہوا ہے نا، لیکن بس دماغ میں ہے۔ جو ویزے خریدتے ہیں بیچتے ہیں دونوں دلال ہیں، دونوں اسلام کے خلاف ہیں، بالکل حرام ہے۔ یہی تو ہے جو لوگوں کو تم ذلیل کر رہے ہو۔ اگر صحیح آدمی اپنے کفیل کے صحیح ویزے پہ آئے، نہ اس کو پیسے دینے پڑیں گے نہ آگے پریشان ہوگا۔ اب اس کو ضرورت ہے درخان، تم لے آتے ہو لوہار تو جھگڑا تو ہوگا نا۔ اس کو ضرورت ہے مستری کار کا، تم لے آتے ہو مستری ٹریکٹر کا، تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر یہی کہے گا تم جاؤ کام کرو، پھر مجھے بھی کچھ دو، کچھ تم بھی لو، اور جو اس نے خرچ کیا وہ تو پھر نکالے گا نا کہیں۔ جب تم اس کے کام کے، جب دیکھو نا بڑی بڑی کمپنیاں کسی کو بلاتی ہیں، مینیجر لگاتی ہے، مکینک بلاتی ہے، یا جیسے عمارت کے وہ آتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں، وہی ویزا لگاتے ہیں، وہی تنخواہیں دیتے ہیں، وہی ٹکٹ دیتے ہیں، وہ کیوں نہیں گڑبڑ کرتے؟ گڑبڑ تو تم کرتے ہو، جس نے ادھر سے بھی 5,000 ریال مارا ہے، اس غریب سے بھی 2 لاکھ مارا ہے، اور لے کر اس کو آئے ہو جو کام وہ جانتا بھی نہیں۔ 2 دفعہ طلاق دی تو بائن ہو گئی، 4 رکعت والی سنتوں میں 2 رکعت کے بعد درود شریف نہیں پڑھے گا، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پر کھڑا ہو جائے گا۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ہر مسلمان جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے آباء و اجداد اور اساتذہ اور مشائخ پہ بھی رحم فرما۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ مجھے راستے میں کوئی 800 کے قریب رقم ملی ہے، اگر تو میرا بھائی اس پر کوئی ایڈریس ہے، مالک کا نمبر ہے، تو ہر حال میں مالک کو پہنچاؤ، اور اگر اس پر کوئی نمبر نہیں، کوئی عنوان نہیں، ایسے پیسے پڑے ہیں اللہ عالم کس کے ہیں، تو وہ غریبوں کو خیرات کر دو، صدقہ دے دو، تو تاکہ تمہیں بھی اللہ ثواب دیں گے، اس کو بھی اللہ ثواب دیں گے۔ نماز استخارہ کا معنی ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نیت استخارہ، اور اس کے بعد جو دعا استخارہ ہے وہ کم از کم اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ وہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، دعا چھپی ہوئی لے لیں، آپ یاد تو کر نہیں سکیں گے۔ دعویٰ یعنی حضور کے لیے ہم جو دعا کر رہے ہیں، دعا ایسی جو قائم ہو، اور رحمت ایسی جو شامل ہو، اور اس کے وجہ آپ مانگتے کیا ہیں کہ حضور کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما۔
کہتے جی کہ عقیقے کا بکرے جو ہیں ہم مدرسے میں دے دیں، اچھی بات ہے، مانا تو ہے کہ عقیقہ کرنا ہے، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا جو بھی لے تو اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دے غریبوں کو، اگر اپنے لوگوں کو بھی کھلا دے تو کوئی منع نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت اچھا ہے کہ مدرسے کے طلباء کو دے دو، جو قرآن و حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں دوستوں کو کھلانا ہے تو الگ اور دعوت کر لو۔ ایک 120 رحمتیں ایک حدیث مبارک میں ہے، لیکن ضعیف حدیث ہے کہ مکے میں اللہ کے گھر پہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، 60 طواف والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ اصحاب کہف جنت میں جائے، خدا کے بندے جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ عجیب آدمی۔ اب بتاؤ جناب اس کو کیا سمجھاؤں؟ اب آپ مجھے بتائیں، 1 منٹ کے لیے آپ مولوی مکی بن جائیں، آپ سے اتنے سوال کیے جائیں، پھر آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ لیکن انشاءاللہ بھیا اللہ کے بندے جن کے نام پہ اللہ نے پورے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا ہے اور اللہ کی توحید کے لیے تو وہ نکلے بیچارے غاروں میں آئے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ان کا تو جرم ہی یہی تھا نا بیچاروں کا کہ وہ اللہ کی توحید پہ قائم تھے، بادشاہ وقت مشرک تھا، اس نے ان کو ڈرایا دھمکایا، وہ بیچارے گھر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے ہجرت کر گئے، اللہ نے ان کی غار میں حفاظت فرمائی، وہ تو سب سے بڑے جنتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔